بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔ سامعین کرام، آخرت پر ایمان رکھنے کے ضمن میں جن امور کا ذکر قرآن اور حدیث میں کیا گیا ہے اور جنہیں ماننا ہم پر اور آپ پر ضروری ہے، جس کے بغیر ایمان بالآخرہ اور عمومی ایمان بھی پورا نہیں ہو سکتا، ان میں سے چھٹی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے صاحب کتاب نے پورے صراط اور اس پہ گزرنے کا ذکر کیا ہے۔ الصراط والمرور علیہ، صراط جو ایک پل ہوگا جہنم کے وسط میں، اس پر سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ صاحب کتاب نے کہا کہ قیامت کے دن جو امور درپیش ہوں گے، بندے کو جن چیزوں سے گزرنا پڑے گا، ان میں سے ایک چیز ہے صراط پر گزرنا۔ صراط کا لغوی معنی ہوتا ہے طریق، راستہ۔ بعض اہل علم نے وضاحت کی کہ ایسا راستہ جو سیدھا ہو اور اس میں کچھ اونچ نیچ نہ ہو، لا اعوجاج فیہ، اس میں کوئی اونچ نیچ یا ٹیڑھ پن نہ ہو، سیدھا راستہ، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ لیکن یہاں جس پل کو صراط کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، شریعت نے ایک خاص معنی میں اس کو مراد لیا ہے اور اس کی صفات، اس سے متعلقہ کچھ تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ لہذا اس پل صراط کو ہمارے ایمان کا حصہ بنایا جائے گا اور ویسے ہی ہم اسے مانیں گے جیسے قرآن و حدیث نے اس کے متعلق تفصیلات اور صفات بیان کی ہیں۔ تو یہ پل صراط سے گزرنا قیامت کے عرصات کے بعد ایک معاملہ درپیش ہوگا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ وہ جسر ممدود علی متن جہنم، یہ جہنم کے بیچ میں، جہنم کے اوپر ایک پل بنایا گیا ہے، ایک پھیلا ہوا پل ہے جس پر اولین اور آخرین، ابتدا سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں، ان سب لوگوں کو گزرنا ہوگا۔ اس پر لوگ اپنے اعمال کی مقدار کے مطابق جس کا جیسا عمل ہوگا وہ اس اعتبار سے اس پر سے گزر سکے گا۔ احادیث میں اس کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے صاحب کتاب نے کہا وَهُوَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، تلوار سے زیادہ تیز دھار کا ہوگا، وَأَشَدُّ حَرَارَةً مِنَ الْجَمْرِ، اور کسی انگارے سے زیادہ حرارت اور تپش والا ہوگا، عَلَيْهِ كَلَابِيبُ، اس پر کچھ آنکڑیاں ہوں گی، لوہے کا وہ ایسا گھوما ہوا حصہ جس کا کنارہ گھوما ہوا ہو اور اس سے عام طور سے بھٹیار میں یا کسی چیز میں روٹی وغیرہ کو لگا کے نکالا جاتا ہے، تو بڑی بڑی آنکڑیاں ہوں گی۔ تو تختف من امرت بخطفہ، یہ آنکڑیاں مقناطیسی حیثیت رکھے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی طرف سے جس کے بارے میں حکم ہوگا یہ آنکڑیاں اسے کھینچ لیں گی۔ یہ مقناطیسیت گناہوں کے اعتبار سے ہوگی، جو جتنا زیادہ گنہگار ہوگا وہ اتنا زیادہ ان آنکڑیوں کی طرف کھینچا جائے گا۔ یمر الناس علیہ علی قدر اعمالہم، اب وہاں سے جب گزریں گے لوگ تو اپنے اعمال کے مطابق جس کی جیسی حیثیت عمل کی ہوگی یا درجہ ہوگا اس اعتبار سے اس کی گزرنے کی رفتار ہوگی۔ چنانچہ ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو برق رفتاری سے، بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، جو بہت اعلیٰ ایمان اور عمل والے ہوں گے، وہ برق رفتاری سے، بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمُرُّ كَالرِّيحِ، حدیثوں میں لمح البصر کا بھی لفظ ہے جس کا یہاں ذکر نہیں ہے، کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پلک جھپکنے کی رفتار، ایک پلک جھپکانے میں جتنی دیر لگتی ہے اس تیزی سے گزر جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمُرُّ كَالرِّيحِ، کچھ ایسے ہوں گے جو تیز ہوا کی طرح، کوئی آندھی چلتی ہے اور ہوا بہت تیز رفتار ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں ہوائی جہاز اور راکٹ کا سفر کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ ہواؤں کی رفتار کوئی کم نہیں ہوتی، تو کوئی تیز ہوا کی رفتار سے نکل جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ تیز ہوا چلتی ہے تو کیا ہے 140 میل فی گھنٹہ یا اس رفتار سے یا اس سے بھی زیادہ رفتار سے چل پاتی ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑے
کی رفتار سے اس پل سے گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو دل کی چال کے ساتھ، یعنی اس طرح سے جیسے آدمی درمیانی دوڑ کے ساتھ دوڑتا ہے، ہلکی گھوڑا جب پیر کو پٹک کر چلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہر والا، تو دل کی چال کہتے ہیں اسے، کچھ دل کی رفتار سے نکل جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي مَشْيًا، کچھ ایسے ہیں جو عام نارمل رفتار کے ساتھ چل کر اس پل سے گزریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَزْحَفُ زَحْفًا، کچھ ایسے ہیں جو گھسٹ کر جائیں گے۔ زحفہ یزحفو کا معنی ہوتا ہے سرین یا زانوں کے بل گھسٹنا، تو کچھ ایسے ہوں گے جو اس میں گرنے کے قریب ہو جائیں گے، لٹک پھٹک کر گھسٹ کر اس پل سے گزریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُخْطَفُ فَيُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، کچھ ایسے ہوں گے، یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے، کافرین کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ اس میں سے جہنم میں گر جائیں گے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کو گزرنے کا معاملہ ہی نہیں آئے گا، براہ راست انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ کچھ علماء کا کہنا ہے۔ باقی اکثر بیشتر جمہور علماء کا کہنا ہے کہ کافر ہو یا مسلمان تمام لوگوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو کافر مشرک ہوں گے وہ اسے پار نہیں کر پائیں گے، عبور نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ کچھ ایسے ہیں، یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی برق رفتاری سے، کوئی گھوڑے اور سواریوں کی رفتاری سے، کوئی اونٹ کی رفتار سے، کوئی پلک جھپکنے والی رفتار سے، کوئی جو ہے دوڑ کر، کوئی چل کر، کوئی گھسٹ کر، زخمی حالت میں، کوئی صحیح سالم جائے گا، کوئی زخمی حالت میں۔ فَيُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو وہ کلالیب یعنی آنکڑیاں کھینچ لیں گی اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اہل ایمان میں سے جو لوگ گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، بعد میں اللہ کی اجازت سے شفاعت کی جو اجازت ملے گی، جس کے بارے میں ہم اگلا درس سنیں گے انشاءاللہ، اس شفاعت کے ذریعے سے یا اللہ کی رحمت کے ذریعے سے جو اہل ایمان جہنم میں چلے جائیں گے وہ بعد میں نکال کر جنت میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ہم اس پل پر سے جہنم میں گریں۔ چنانچہ آخر میں انہوں نے ذکر کیا کہ پل صراط کا یہ گزران، اس سے گزرنے کا معاملہ حساب و کتاب سے جو میدان محشر میں اور عرصات قیامت میں ہوگا، اس سے فارغ ہونے کے بعد اور اعمال کے وزن ہونے کے بعد پیش آئے گا۔ اور اس میں وہاں یہ بات مجموعی طور سے واضح ہو جائے گی کہ کون سعادت مند ہے، کون شقی ہے، کون سعید ہے۔ یہ جو میں نے تھوڑا سا خلاصہ پیش کیا پل صراط سے متعلق، ہماری کتاب میں اتنی ہی تفصیل اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں کیا ذکر ہے اور احادیث، بعض احادیث کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں پل صراط کا صراحتاً ذکر نہیں ہے لیکن اشارتاً ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر کوئی ایسا ہے، تم میں سے ہر ایک وہاں سے ضرور گزرنے والا ہے، وارد ہونے والا ہے۔ وردہ کا لفظ ہے، وارد، ہم اردو میں بھی وارد ہونا کہتے ہیں، اس کا مصدر ورود ہے۔ اس ورود کا معنی کیا ہے؟ اہل علم نے اس کے سلسلے میں اختلاف کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ورود کا معنی یہ ہے کہ جہنم کے پاس حاضر ہوں گے۔ کچھ نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے ورود بمعنی دخول ہے، یعنی ہر کوئی جہنم میں داخل ہوگا، یہاں تک کہ مومنین بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ ان کی تشریح کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی مومنین کے لیے اس وقت یہ کلابیب یا اس کی حرارت ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب وہ جہنم میں ڈالے گئے تو آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا گیا تھا۔ لیکن ان باتوں پر واقعی دلیل نہیں ہے۔ جو صحیح اور راجح قول ہے، جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ احادیث میں تصریح موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ورود کا معنی یہ ہے کہ اس پر سے ہر کوئی گزرے گا، مومنوں کو بھی اس سے گزرنا ہوگا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ صراط پر گزرنا مرور، ورود بمعنی مرور ہے۔ اور علامہ ابن حجر العسقلانی نے چونکہ داخل ہونے والا جو معنی کیا ہے، بعض سلف نے بھی کیا ہے، حضرت ابن عباس وغیرہ سے مروی ہے اور کچھ دوسرے علماء سے بھی، تو انہوں نے دونوں کو اقوال کو تطبیق دی کہ بھائی اس سے گزریں گے تو سب جو کافر ہوں گے یا بعض وہ مومنین جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں گر جائیں گے، اور جو دوسرے اہل ایمان ہیں وہ اپنے اپنے اعمال کی مقدار کے مطابق رفتار اختیار کر کے اس پل سے گزر جائیں گے، اس کو عبور کر لیں گے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مرور جو ہے یہ دخول سے قریب قریب ہی ہے، اور اس بات کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس کی صراحت کرتی ہے، جو ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔
تو صحیح معنی جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر جس کی تصدیق کرتی ہے، اور ابھی ہم وہ روایت دیکھیں گے اس آیت کے ترجمے کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو وہاں سے ضرور گزرنا ہے، جہنم کے اوپر جو پل ہوگا اس سے ضرور ہر کسی کو گزرنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب، تیرے رب کے ذمے قطعی فیصل شدہ امر ہے۔ فیصل شدہ امر ہے یعنی طے شدہ بات ہے، یعنی بالکل یقینی ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو اس پل سے گزرنا ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ سے متعلق یہ روایت بڑی مشہور ہے، لوگ بیان کرتے ہیں، میں بھی پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ اس آیت کو پڑھتے تھے تو ان کی خوف اور دہشت کے مارے حالت خراب ہو جاتی تھی، بیمار پڑ جاتے تھے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ بہرحال صحابہ کرام اس قسم کی آیات کو پڑھنے کے بعد دہشت زدہ ہوتے تھے، اللہ کے خوف میں مبتلا ہوتے تھے، پناہ طلب کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جہنم سے بچا لے ہوئے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے طے شدہ، طے کردہ اور فیصل شدہ امر ہے۔ پھر ہم ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے۔ اب اس پل سے سب لوگ گزریں گے، لیکن جو متقی ہیں یعنی شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ممنوعات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ہم انہیں بچا لیں گے، ان کو نجات دے دیں گے، اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے، جثیہ۔ ہاں، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، نافرمان لوگوں کو۔ ظالمین کون ہیں؟ جو کفر و شرک کے ذریعے سے ظلم کرتے ہیں یا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ظلم کرنے والے ہیں، اس میں گھٹنوں کے بل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں گرا کر چھوڑ دیں گے۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ملاحظہ فرمائیں جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ مبشر کہتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المومنین کے پاس موجود رہتے ہوئے یہ سنا، لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرۃ احد الذین بایعوا تحتها، کہ اللہ نے چاہا، انشاءاللہ کہا آپ نے، کہ انشاءاللہ جن حضرات نے، صحابہ کرام نے درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، حدیبیہ کے موقع پر، جن صحابہ کرام نے، جو 1400 بعض روایتوں میں کہ 1500 کی تعداد میں تھے، آپ نے فرمایا کہ جن صحابہ نے درخت کے نیچے بیعت کرنے والے جو اصحاب ہیں، انشاءاللہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اس عورت نے کہا ہاں کیوں نہیں، تب وہ چونک گئی، اور اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ ارشاد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی وہ گویا ایک سوال کر رہی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابہ کرام جہنم میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم ہر شخص کو جہنم کے پر آنا ہے، اس آیت سے پہلے جہنم کا ذکر ہے سورہ مریم میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو نجات دے دیں گے، وہاں سے بچا لے جائیں گے۔ یعنی اہل ایمان بھی اس پل پر آئیں گے، اس سے گزریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو نجات دے گا۔ یہاں ضمناً یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ حدیثوں میں جو آیا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز دھار ہے، تو کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ پھر اس پر سے کیسے گزر ہوگا؟ ہاں، یہ غیب کی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بتائی ہوئی بات ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی بات خارج نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے واقعات ہوئے کہ پانی پر آدمی چلتا ہے، بعض لوگ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرتب بازی کرتے ہوئے رسیوں اور باریک ڈوریوں پر چل پڑتے ہیں، اور بعض لوگ لیٹ بھی جاتے ہیں دنیا میں مشق کر کے۔ تو یہ رب العالمین کے لیے کون سی بڑی بات ہے، اور یہ اہل ایمان کا۔ یہاں ایک بات اور بھی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو تذکرہ کیا ہے شرح العقیدۃ الواسطیہ میں کہ الصراط کے لفظ سے بعض علماء کا کہنا ہے کہ عربی لغت کے اعتبار سے چوڑے راستے کے درمیانی حصے کو صراط کہا جاتا ہے۔ اس سے ان لوگوں نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی کہ یہ صراط بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کافی چوڑا ہوگا، لیکن جب احادیث میں اس کی یہ صفت آ گئی کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ
دھاردار ہوگا، تو بظاہر اسی کو ہم راجح اور صحیح مانیں گے، اور اس پر سے اہل ایمان کے گزرنے کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت حفصہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب قرآن یہ کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہی ہے، تو وہی قرآن اسی کے آگے کہتا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ ہم پھر اس کے بعد متقی پرہیزگار لوگوں کو وہاں سے نجات دے دیں گے، اسے عبور کروا دیں گے، اور ظالم لوگوں کو جو گناہ کفر اور معصیت کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یہ پل صراط سے متعلق اس آیت کی وضاحت ہوئی۔ میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا کہ قرآن اور حدیث میں جب اس کا بیان ہے، ذکر ہے، تو جیسے اس کا تذکرہ آیا ہے اور غیبیات کا سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، تو اہل سنت والجماعت اور اہل الحدیث کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ غیب سے متعلق وحی الہی پر تکیہ کیا جائے، اسی کو مانا جائے، اور جتنا بیان کیا گیا ہے اس کے اوصاف اور تفصیلات کے اعتبار سے ہم اس کو ویسے ہی قبول کریں۔ چنانچہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان بالآخرہ کے ضمن میں یہ بات داخل ہے۔ اور پل صراط کا صراط کو جو ہم شرعی اور اصطلاحی طور پر کہیں گے تو اس کی تعریف کرتے ہوئے یہی کہیں گے کہ یہ ایسا پل ہے جو جہنم کے اوپر اس کے درمیان میں نصب کیا جائے گا قیامت کے دن، جو بال سے زیادہ باریک دقیق ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز دھار ہوگا۔ اولین اور آخرین، پرانے اول آخر سارے لوگ اس پر سے گزریں گے اپنے اعمال کے مطابق۔ تو جو مسلمان ہوگا اپنے تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے اس سے نجات پانے والا ہوگا، اور جو کافر مشرک یا زیادہ گنہگار والا اور منافق ہوگا وہ جہنم میں اوندھے منہ گرے گا، ڈھیر ہوگا، ایک دوسرے کے اوپر ایک کے اوپر ڈھیر ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے اس سلسلے میں بعض نصوص کو، احادیث کو صرف نگاہ ڈالیں اور اس کی کچھ تصریحات کو سمجھیں۔ پل صراط سے متعلق بعض صفات اور تصریحات احادیث مبارکہ میں آئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے، یہاں مسلم کے الفاظ پیش کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یضرب الصراط بین ظہرے جہنم، صراط کو یعنی پل کو جہنم کے اوپر بنایا جائے گا، رکھا جائے گا، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلُ مَن يُجِيزُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میری امت سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے جو اس پل کو عبور کریں گے، پار کریں گے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، خصوصیت، اور پھر آپ کے ساتھ آپ کے بعد آپ کی امت کی فضیلت ہے کہ اگرچہ یہ امت تمام امتوں سے سب سے آخر میں دنیا کے اندر آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت بخشی، خیر امت قرار دیا، اور قیامت کے دن بھی کئی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت دی جائے گی۔ ابھی آگے آئے گا کہ آپ ہی وہ شخص ہوں گے سب سے پہلے جن کی سفارش سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ یہاں پل صراط پر بھی سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس کو عبور کریں گے، اور آپ کے بعد آپ کی امت۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، اور اس دن رسولوں کے علاوہ، پیغمبروں کے علاوہ کوئی کلام نہیں کر پائے گا، بات نہیں کر سکے گا۔ اور ودعوى الرسول یومئذ، اور ان رسولوں کا کلام بھی کیا ہوگا، ان کا دعویٰ کیا ہوگا، اللہم سلم سلم، اے اللہ ہمیں سلامتی دے، محفوظ رکھ، اللہ ہمیں محفوظ رکھ۔ وفی جہنم کلالیب، اور جہنم میں لوہے کی بڑی بڑی آنکڑیاں ہوں گی، مثل شوک سادان کی کانٹیوں کے کانٹوں کی طرح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے، ہل رأیتم السعدان، کیا تم نے سعدان کو دیکھا ہے؟ قالوا نعم، کہا ہاں۔ یہ عرب میں صحرائی قسم کا ایک پودا ہوتا تھا جو کانٹے دار جھاڑی ہوتی تھی، اس کے پودوں کو اونٹ بڑی رغبت سے کھاتا ہے، اونٹ کے لیے اچھا چارہ مانا جاتا ہے، لیکن اس کا کانٹا بڑا تیز دھار ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعدان کے کانٹوں کی طرح، سعدان پودے کے کانٹوں کی طرح وہاں کلابیب ہوں گی، آنکڑیاں ہوں گی۔ تو اس کے بعد جب صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے اللہ کے رسول، تو کہا فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، یہ سعدان جھاڑی کے کانٹے کی طرح تو ہوگی، غیر انہ لا یعلم ما قدر اعظمها الا اللہ، ہاں مگر ایک بات یہ ہے کہ سعدان کے کانٹے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں،
جہنم میں جو آنکڑیاں ہوں گی سادان کے کانٹے کی طرح شکل میں ہوں گی، لیکن وہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی بڑائی کے بارے میں کتنا بڑا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ بہت بڑی بڑی آنکڑیاں ہوں گی۔ تخطف الناس باعمالہم یا تخطف الناس باعمالہم، یہ آنکڑیاں لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچے گی۔ جیسا کہ میں نے کہا مقناطیس جس کو ہمارے ہاں چمک کہا جاتا ہے، وہ لوہے کو کھینچتا ہے، یہ آنکڑیاں جہنم کی گنہگار کو کھینچیں گی۔ ہاں، فمنہم الموبق بعملہ، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے عمل کی وجہ سے ہلاکت میں پڑیں گے، ہلاک ہونے والے ہوں گے۔ ومنہم المجازی، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو اس پل کو عبور کرنے والے، پار کر لینے والے ہوں گے، حتی ینجی، یہاں تک کہ وہ نجات پا جائے گا، حتی ینجا، یہاں تک کہ وہ نجات پا جائے گا۔ میں نے جیسا کہ کہا یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، الفاظ مسلم کے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ دونوں کی حدیثوں میں لوگوں کے اس پل سے گزرنے کی کیفیت جو ابھی ہم نے پڑھی، ابھی صاحب کتاب نے ذکر کی تھی، حدیث میں ہم پڑھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یمر اولکم کالبرق، تم میں سے پہلا انسان جو اس سے گزرے گا وہ برق رفتاری سے، بالکل تیز رفتار، اس کا مطلب جو برق رفتاری سے گزرے گا وہ ایمان کے اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ انہوں نے کہا، حضرت ہریرہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا اللہ کے رسول، ای شیء کمر البرق، ہاں، کہ برق کی طرح، بجلی کی طرح گزرنے کا کیا مطلب ہے یا وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کہا، الم تروا الی البرق کیف یمر ویرجع فی طرفۃ عین، کیا تم بجلی کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح پلک جھپکنے ہی میں وہ چمکتی ہے، کونتی ہے اور پھر بجھ جاتی ہے، ہاں، وہ واپس لوٹ جاتی ہے۔ تو جیسے بجلی تیزی سے اچانک چمک کر غائب ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے وہ تیزی سے پل پار کر لے گا، گزر جائے گا آدمی۔ ثم کمر الریح، پھر دوسرا آدمی جو ہوگا وہ تیز ہوا کی طرح گزرے گا۔ ثم کمر الطیر، پھر پرندے کی طرح ایک آدمی گزرے گا۔ یعنی یہ درجات بتا رہے ہیں کہ مختلف ایمان کی کیفیات اور درجات، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے درجات ہیں، ایمان کم زیادہ ہوتے ہیں، جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسی رفتار سے وہ پل صراط سے گزرے گا۔ وشد الرجال، اور کوئی آدمی کے دوڑنے کی طرح کچھ لوگ پار کر جائیں گے۔ تجری بہم اعمالہم، ان کو اس رفتار کے ساتھ جو پل سے گزارنے کا سبب ہوگا وہ ان کے اعمال صالحہ ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے۔ ہاں، وَنَبِيُّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی الصراط، اور تمہارا نبی، تمہارا پیغمبر صراط پر کھڑا ہوا ہوگا۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے یہاں بھی خیر کا ذریعہ بنائے گا، آپ لوگوں کو دعا دیں گے اور آپ لوگوں کو گویا وہاں موجود رہیں گے۔ یقول، اور کہتے رہیں گے، یہی دعا ہوگی، اللہم رب سلم سلم، پروردگار سلامتی دے، سلامتی دے۔ وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول یہ دعا فرماتے رہیں گے، حتی تعجز اعمال العباد، یہاں تک کہ کچھ بندوں کے اعمال عاجز ہوں گے۔ حتی یضیع الرجل فلا یستطیع السیر الا ضعفا، یعنی جب اعمال میں عجز اور کمی آئے گی تو ایک آدمی ایسا آئے گا کہ وہ گزرنے کی طاقت نہیں رکھے گا سوائے گھسٹنے کے، زانو یا سرین کے بل، یا اس طرح سے کہ آدھا لٹکا ہے اور آدھا کھینچا جا رہا ہے پل پر، گھسٹ کر اسے پار کرے گا۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا، وفی حافتي الصراط کلالیب معلقۃ مأمورۃ بأخذ من امرت بہ، کہ اس پل صراط کے دونوں جانب، دونوں طرف کچھ آنکڑیاں ہوں گی لوہے کی بڑی بڑی، جس کا پچھلی حدیث میں تذکرہ ہوا کہ وہ کتنی بڑی ہوں گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لوہے کی آنکڑیاں ہوں گی جس کو یہ حکم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں حکم دے اس کو کھینچ لے وے جہنم کے اندر، پل سے وہ نیچے گر جائے گا۔ فمخدوش ناج ومقدوس فی النار، چنانچہ کچھ ایسے ہوں گے جو گھسٹ کے جا رہے ہیں، وہ کچھ ایسے ہوں گے جو زخمی حالت میں نجات پانے والے ہوں گے۔ جو اہل ایمان برق رفتاری سے، پرندوں کی رفتار سے، پلک جھپکنے کی رفتار سے گزریں گے وہ تو بالکل صحیح سالم ہوں گے، اور یہ جو گھسٹ کر جائیں گے یہ مخدوش ہوں گے، یعنی زخمی حالت میں، ان کے اوپر بدن پر زخم ہوگا لیکن زخمی حالت میں وہ پار کر جائیں گے۔ اور کچھ ایسے ہوں گے مقدوس فی النار، جو جہنم میں گر پڑیں گے، پچھاڑ دیے جائیں گے۔ قدسا کا معنی پچھاڑنا، دفع کرنا، یا کٹی ہوئی کھیتی کا ڈھیر ایک دوسرے کے اوپر لگانا۔ تو گویا وہ جہنم میں پچھاڑے جائیں گے اور ایک دوسرے پر ڈھیر کی طرح چڑھتے جائیں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تیسری حدیث
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پول صراط کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک وضاحت یہ بھی کی، جس کے لیے میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، کہ وہاں اندھیرا ہوگا اور اہل ایمان کو نور دیا جائے گا، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ ہاں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نجیء نحن یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ہم سب لوگ آئیں گے۔ پھر کچھ تفصیل کے بعد اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، یہاں کچھ باتیں، کچھ جملے چھوڑنے کے بعد نقل کیا، فتدعى الامم باوثانها، کچھ امتوں کو، قوموں کو ان کے بتوں کے ساتھ پکارا جائے گا، جو جن کی عبادت اور پوجا پاٹ کرتے تھے، بتوں کی اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے، ان کے ساتھ انہیں بلایا جائے گا۔ وما کانت تعبد، اور جن جن کی عبادت وہ کرتے تھے، بتوں کو یا بتوں کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے تھے، الاول فالاول، یعنی جو جیسی قوم پہلے گزری ہے، پھر اس کے بعد جس کا جیسے دور گزرا ہے، اس ترتیب سے مختلف قومیں اور امتیں بلائی جائے گی قیامت کے دن، اور سب اپنے اپنے بتوں اور معبودوں کو، جو جن کو وہ پوجتے تھے، ان کے ساتھ آئیں گے۔ ثم یأتینا ربنا بعد ذلک، پھر ہمارے پاس، اہل ایمان کے پاس، ہمارا پروردگار اس کے بعد آئے گا۔ فیقول من تنظرون، اور اللہ کہے گا کہ تم کسے دیکھ رہے ہو؟ فیقولون ننظر ربنا، کسے دیکھ رہے ہو، یعنی تلاش کر رہے ہو، جستجو کر رہے ہو، کس کو تلاش کر رہے ہو، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو کہیں گے کہ سارے لوگ تو اپنے بتوں اور اختیار کردہ معبودوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ہمیں اپنے پروردگار کا انتظار ہے، اسے دیکھ رہے ہیں۔ فیقول انا ربکم، تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں تمہارا پروردگار ہوں۔ فیقولون حتی ننظر الیک، تو بندے کہیں گے، اہل ایمان کہیں گے کہ اللہ ہم اس وقت مانیں گے جب تیرا دیدار کر لیں، دیکھ لیں۔ فیتجلی لہم یضحک، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا ہنستے ہوئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اہل ایمان میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ اللہ کے دیدار سے متعلق عقیدے کی ایک لمبی چوڑی بحث ہے، جس کا اہل بدعت انکار کرتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں۔ تمام اہل سنت والجماعت یعنی اہل الحدیث، صحابہ سے لے کر آج تک اس پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کی متعدد آیات سے اور ایسی احادیث سے جو تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے، ثابت ہے کہ اہل ایمان جنت میں بھی اللہ کا دیدار کریں گے اور میدان محشر میں بھی۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ قیامت کے دن انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ کافر مشرک جو ہیں وہ اللہ کے دیدار سے محجوب اور محروم رہیں گے، یعنی ان کے درمیان آڑ ہوگا۔ امام شافعی اور بعض دوسرے ائمہ اور علماء کا استدلال ہے اس آیت سے کہ کافروں کو بطور محرومی اور سزا کے جب اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم کرے گا تو اس کا مفہوم مخالف، یعنی ہم الٹا معنی کہہ لیں، یہ ہوا کہ مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ اگر مومن بھی نہیں دیکھیں گے تو پھر یہ کہنے سے کیا فائدہ کہ کافر نہیں دیکھ پائیں گے، محجوب رہیں گے۔ کافروں کے محجوب رہنے کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مومنین اس سے محروم نہیں رہیں گے۔ اور یہاں بھی آیت میں ہے کہ جب سارے اقوام اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ جائیں گے تو مومنین اپنے رب کا انتظار کریں گے، رب ان سے سوال کرے گا، کہے گے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم اس وقت مانیں گے یا ہم دیکھ لینا چاہتے ہیں، حتی ننظر الیک، یہاں تک کہ پروردگار ہم تیرا دیدار کر لیں۔ فیتجلی لہم یضحک، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا، ہاں، ہنستے ہوئے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہنسنے کی صفت ثابت ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن کیسے ہنستا ہے رب العالمین؟ دوسری صفات کی طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہے، اس کے لیے جیسے لائق و زیبا ہے ویسے ہی ہنستا ہے۔ ہم اس کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے، ہمارا ہنسنا اس کے ہنسنے کی طرح یا اس کا ہنسنا ہمارے ہنسنے کی طرح یا کسی کی مثل نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ تو وہ ہنستے ہوئے تجلی فرمائے گا۔ قالا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فینطلق بہم ویتبعونہ، اللہ تعالیٰ اپنے ان ایمان والے بندوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا، پروردگار کے پیچھے لوگ چلیں گے۔ وَيُعْطَى كُلُّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ مُنَافِقٌ أَوْ مُؤْمِنٌ نُورًا، اب ان میں سے جتنے انسان ہوں گے، مومن اور منافق، ان سب کو نور دیا جائے گا، روشنی دی جائے گی۔ منافق کو بھی یہاں روشنی ملے گی، جیسے اس نے دنیا میں اپنے آپ کو مومن ظاہر کیا تھا تو پہلے ان کو بھی ظاہراً نور اور روشنی دی جائے گی۔ ثم یتبعونہ، اب وہ اس روشنی کے پیچھے چلیں گے، جہاں جہاں ان کی روشنی جائے گی آگے بڑھتے جائیں گے۔ وعلی جسر جہنم کلابیب وحسک تأخذ من شاء اللہ،
اور اب گزریں گے، پہنچیں گے صراط پر، پل صراط کے پاس، تو جہنم کے جسر، دیکھیے یہاں صراط کو اس حدیث میں جسر کہا گیا پل کا معنی میں، تو جہنم پر جو پل ہوگا وہاں کچھ آنکڑیاں ہوں گی اور کچھ کانٹے دار پودے ہوں گے، کانٹے ہوں گے، حسکن کانٹے دار پودا، کانٹے ہوں گے، تاخذ من شاء اللہ، جس کو اللہ چاہے گا یہ اسے کھینچ لیں گے، پکڑ لیں گے، ثم یطفئ نور المنافقین، اب یہاں اس مقام پر منافقین کی جو روشنی ہے وہ بجھ جائے گی۔ آپ نے یہاں ایمان کا ڈھونگ رچا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ پہلے مرحلے پہ ان کو نور دے گا، لیکن اب جہاں پل صراط پر یہ عبور کرنے کی بات آئے گی وہاں منافقین کا نور غائب ہو جائے گا، روشنی غائب ہو جائے گی۔ قرآن نے کہا اہل ایمان سے منافقین کہنے کہ اے ایمان والو آؤ ہم اپنا نور ہم کو دو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور اور روشنی میں سے کچھ لے لے، لیکن ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، اہل ایمان اور منافقین کے درمیان۔ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور مختلف قسم کے عقیدے یا عمل کے نفاق کو اختیار کرتے ہیں، انہیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور یہ بات بھی ذہن میں نشین رہے کہ آج کے دور میں بھی عقیدے کے منافقین پائے جاتے ہیں، وہ منکرین حدیث کی شکل میں ہوں، قادیانیت، باطنیت، بہائیت کی شکل میں ہوں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی طرح روافظ اور دروز یا اس قسم کے جو قرآن حدیث کے بالکل مخالف عقائد کو اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا رد کرتے ہیں، ان سے دشمنی برتتے ہیں، وہ سارے اعتقاد کے منافقین میں، اعتقاد والے منافقین میں شامل ہے۔ چنانچہ ان منافقین کا نور وہاں بجھ جائے گا۔ ثم ینجو المؤمنون، اور پھر مومن اہل ایمان مومنین نجات پا جائیں گے۔ فتنجو اول زمرۃ، تو پہلا گروہ زمرہ، پہلا زمرہ اور پہلا گروہ جو نجات پائے گا، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے جیسا کہ وہ 14ویں کے رات کو بدر کامل جس کو کہتے ہیں، وہ جس طرح بدر کامل چمکتا ہے، 14ویں رات کا چاند جس طرح چمکتا ہے اس طرح ان کے چہرے بھی روشن اور چمکتے ہوں گے۔ 70,000 لا یحاسبون، 70,000 کی تعداد میں ہوں گے جن کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ 70,000 امت محمدیہ کے ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور یہ سب سے پہلے ہوں گے، اور جنت میں ان داخل ہونے والے لوگوں کا چہرہ بالکل روشن ہوگا۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو دوسرا گروہ ہوگا، کاضواء نجم فی السماء، ان کے چہرے آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوگا۔ یہ بدر کامل کی طرح پہلے گروہ کا ہوگا، اب اس سے کم جو روشن ستارہ ہے۔ ثم کذالک، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اس طرح جنت میں داخل ہونے والے گروہوں کے چہرے ہوں گے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ان احادیث اور قرآن کی آیت اور دلائل کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا اول سے لے کر آخر تک تمام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن عرصات جہنم کے بعد جہنم سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، مومن ہو یا کافر، اس پل سے گزرے گا، یہ ہمارے ایمان میں ثابت شدہ امر ہے۔ بعض اہل بدعت گروہوں نے اس کا انکار کیا، تعویل کی، اور یہ کہا کہ جہنم کے صرف دیکھنے کے معنی میں یہ بات کہی گئی ہے، اور کچھ لوگوں نے صراط کو صراط مستقیم دنیا کے راستے سے تعبیر کیا۔ اس قسم کی تعویلات قیامت کے دن ثابت شدہ ایک امر کے بارے میں انکار کا معنی رکھتی ہے۔ قرآن و حدیث میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہے ان تمام نصوص کا رد کرنے کے ہم معنی ہے جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء کا یہاں قول پیش کیا گیا ہے موسوعہ میں اسے 2-3 اقوال کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، کہ ہم صراط پر ایمان رکھتے ہیں، میزان پر جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، میزان عمل جس میں عمل کا وزن ہوگا، صاحب عمل کا بھی، اور جنت اور جہنم پر جس کا تذکرہ ہم آگے مزید تفصیل سے پڑھیں گے۔ اسی طرح والحساب، حساب پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ حساب و کتاب قیامت کے دن ہوگا۔ لا ندفع ذلك ولا نرتاب، نہ ہم اس کا رد کرتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ شرح اعتقاد اہل السنہ کی کتاب سے نقل کیا امام احمد بن حنبل کا قول۔ اسی طرح امام طحاوی جن کی کتاب العقیدۃ الطحاویہ بڑی مشہور ہے اور اس کے بیشتر مضمون پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، 2-3 باتوں کے علاوہ، وہ کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، اور ہم قیامت کے دن پر دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن جزائے اعمال پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَالْعَرْضِ، اور لوگوں کے نامہ اعمال اور اعمال کے پیش کیے جانے پر،
والحساب حساب کتاب پر، وقراءۃ الکتاب اور نامہ اعمال کے پڑھنے پر کہ بندوں کو دیا جائے گا اور وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے، والثواب والعقاب اور ثواب اور عقاب اللہ کی طرف سے جو انعام اور جو سزا ملے گی اس پر بھی، والصراط والمیزان اور پل صراط پر اور میزان عمل پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ امام طحاوی نے کہا۔ اسی طرح علامہ ابن الحداد کہتے ہیں وفتنۃ القبر ونعیمہ حق، قبر کا فتنہ اور قبر کا انعام، سزا اور انعام یہ حق ہے، وعذابہ حق، قبر کا عذاب بھی حق ہے، والبعث بعد الموت حق، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، زندہ کر کے اٹھایا جانا حق ہے، ثابت ہے، وقیام الساعۃ والوقوف بین یدی اللہ یوم القیامۃ للحساب والقصاص والمیزان حق، کہہ رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن حساب و قصاص کے لیے برابر کا بدلہ دیے جانا کے لیے اعمال کے سلسلے میں کھڑا ہونا، پیش کیا جانا یہ بھی حق ہے، والمیزان حق، میزان عمل یہ بھی حق ہے، والصراط حق، اور صراط یعنی پل صراط جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی حق ہے۔ یعنی یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کا انکار کر رہا ہے، ایمان کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ اب ایک چیز پل صراط سے متعلق صراحت میں ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے بعض حدیثوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگ یہ پل پار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ امانت اور رشتہ داری کو اس کے کنارے پر کھڑا رکھے گا، امانت اور رشتہ داری کو۔ یہ امانت داری اور رشتہ جوڑنا، صلہ رحمی کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یجمع اللہ تبارک و تعالی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اکٹھا کرے گا، فیقوم المؤمنون حتی تزلف لهم الجنہ، تو مومنین کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ جنت ان سے قریب کر دی جائے گی، فیأتون آدم، وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقولون اور کہیں گے یا ابانا استفتح لنا الجنہ، ہمارے لیے جنت کو کھولنے کی گزارش کیجئے، کھلوائیے، مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، استفتح کھلوائیے مطلب اللہ سے دعا کیجئے کہ جنت کو کھول دیں۔ فیقول، تب حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے وَهَلْ أَخْرَجَكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدم، کہ تم کو جنت سے نکالنے والی چیز تو جو تھی وہ تمہارے باپ آدم کی غلطی ہی تھی، یعنی میری ہی غلطی تھی جس کی بنیاد پر میں اور پھر میرے پیچھے تم جو میری نسل ہو ان کو جنت سے نکالا گیا۔ لست بصاحب ذلک، میں اس کام کو کرنے والا نہیں ہوں، لست بصاحب ذلک یعنی یہ کام میرا نہیں ہے، میں اس کا صاحب نہیں ہوں، مطلب اس کام کو کرنے والا نہیں ہوں۔ فیأتون محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم، پس وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، فیقوم، اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، فیؤذن لہ، آپ کو اس کی اجازت دی جائے گی، وترسل الامانۃ والرحم فتقومان جنبتي الصراط یمینا و شمالا، کہہ رہے ہیں کہ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امانت اور رحم کو، امانت داری اور رشتہ داری، ان دو چیزوں کو چھوڑا جائے گا اور یہ پل صراط کے داہنے جانب اور بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے۔ امانت داری، رشتہ داری کوئی مادی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مجسم شکل دے گا، جیسا کہ اس سے پہلے یہ باتیں گزر چکی ہے کہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ، اگر نیک آدمی ہے تو اچھے اعمال خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتے ہیں، اگر برا ہے تو اس کے برے اعمال بد شکل، بری شکل میں آتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو جو ہے مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے بیچ میں جو ہے فرشتوں کے ذریعے ذبح کروا دے گا۔ مینڈے کی شکل، موت ایک مادی چیز نہیں ہے، عرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مادی شکل دے دے گا۔ ایسے ہی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران مادی شکل میں بادل یا پرندوں کے جھنڈ کے ساتھ آ کر اپنے پڑھنے والے پر سایہ کریں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ امانت کو، اس سے اندازہ لگائیے کہ امانت داری کا وسیع مفہوم ہے۔ یہ امانت خیانت کی ضد ہے، یہ مال و دولت میں بھی ہو سکتا ہے، راز میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پاس کسی کی کوئی چیز ودیعت کے طور پہ رکھی ہے، کوئی کسی کی کوئی وصیت آپ کے پاس ہے، یا اور ایسی بہت ساری چیزیں۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، تو اس کا جس چیز کا جو حق ہے آپ نے اسے ادا کیا کہ نہیں کیا، یا اس میں خیانت کی۔ اگر آپ امانت دار ہیں تو یہ امانت آپ کو پل صراط پر گزرنے میں مددگار بنے گی۔ اللہ تعالیٰ امانت کو، اسی طرح رشتہ جوڑنا،
ہاں رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے، اور یہ جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں یہ صحیح مسلم کی ہے، ہاں صحیح حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو بھی یہ اہمیت دی کہ وہاں کھڑی ہوگی، اور دونوں پل صراط کے اول داہنے اور بائیں جانب کھڑے ہوں گے۔ فیمر اولکم کالبرق، تو تم میں سے سب سے پہلا شخص جو ہے وہ بجلی کی رفتار سے، برق رفتاری سے گزر جائے گا۔ علامہ نووی اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ امانت اور رحم کو یہاں کھڑا کرنا چھوڑنا یہ ان دونوں کے معاملے کی عظمت کو بتاتا ہے کہ کتنی عظیم الشان معاملہ ہے اور ان کا اثر کتنا زبردست ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ محسوس کیے جانے والی مادی شخصیت کی تصویر اور شکل انہیں عطا کرے گا، ہاں ایسی شکل جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اور یہ کیوں کھڑے ہوں گے پل صراط کے کنارے؟ تاکہ وہ جو شخص پل سے گزر رہا ہے اس کے سلسلے میں جن لوگوں نے ان دونوں کا حق ادا کیا ہو ان کے لیے نجات اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے، اللہ سے۔ یہ علامہ نووی شرح میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ سے کہیں گے پروردگار اس نے امانت داری کا میرا بڑا خیال کیا، رشتہ داری کا بڑا خیال کیا، تو اس کو پل پار کرنے میں مدد کر دے۔ چنانچہ وہ اس کے حق میں دعا کریں گی۔ یہاں ایک بات اور میں ذکر کروں جو دوسرے علماء نے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی العقیدۃ الواسطیہ میں بیان کیا ہے کہ جب پل سے لوگ گزریں گے، پل سے گزرنے کے بعد انہیں ایک جگہ روک لیا جائے گا، جیسا کہ آگے کی کچھ حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ انہیں ایک جگہ روک دیا جائے گا، ہاں علی جسر، ہاں علی قنطرۃ، ایک جسر پر، ہاں تو یہ جو مقام اور جسر ہوگا کہاں ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوگا، جیسا کہ روایتوں میں بھی ہے۔ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ جسر عربی میں اس پل کو کہتے ہیں جو پانی کے اوپر سے گزرنے کے لیے لگایا جائے، تو یہ پل صراط سے الگ ہٹ کر پل ہوگا یا پل صراط ہی کا آخری کا کچھ حصہ ہوگا، کہتے ہیں یہ اللہ اعلم بالصواب۔ لیکن پل صراط سے گزرنے کے بعد لوگ اکٹھا ہوں گے، ابھی جنت میں داخل ہونا ہے، یہاں نجات پانے کے بعد بندے اہل ایمان جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں داخلے سے پہلے وہ ایک جگہ رکے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت دوبارہ پھر سے حدیثوں کے مطابق شیخ ابن عثیمین نے وضاحت کی کہ یہاں پھر سے قصاص کا معاملہ کیا جائے گا، بندوں کے معاملات صاف کیے جائیں گے، مومنین کے۔ میدان محشر میں جو عرصات میں لین دین کا معاملہ ہوگا وہ ایک عمومی سطح کا قصاص ہوگا، لیکن دلوں میں جو انسان کے قدورت ہوتی ہے، آپ کی میری اگر کوئی دشمنی ہے، کوئی لین دین ہے، اس کے بعد من مٹاؤ ہو گیا ہے، ہاں دل میں کوئی خلش اور کینہ کپٹ آ گیا ہے، تو بعض اوقات صرف لین دین سے یہ من مٹاؤ ختم نہیں ہوتا یا دل صاف نہیں ہوتا۔ اب جب جنت میں داخلے کی باری آئے گی تو جنت میں داخلے سے پہلے ایک خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان کے درمیان دنیا میں اگر کچھ معاملات ہوئے تھے تو اس سلسلے میں مزید قصاص اور صفائی کا معاملہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے معاملات کلیئر ہو جائیں، صاف ہو جائیں، ان کی تہذیب اور تنقیہ کر دیا جائے گا، جیسا کہ علامہ ابن قیم، علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کے حذبوا ونقوا، یہاں ان کا قصاص ہوگا جس سے ان کے دل کی صفائی ہو جائے گی، اور دل میں ایک اہل ایمان کے تعلق سے آپس میں اگر کینہ کپٹ کی کوئی بھی شکل موجود ہو تو وہ صاف ہو جائے گی۔ اسی کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اخواناً، کیا ہے علی سرر متقابلین، سورہ حجر کی آیت ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ اہل جنت کے دلوں میں جو بھی غل یعنی کینہ کپٹ ہوگا ہم اسے نکال لیں گے۔ دنیا کے اندر جو حسد، جلن، ایک دوسرے کے خلاف جذبات ہوتے ہیں، اہل جنت جنتیوں کے بارے میں، دوسرے جنتیوں کے بارے میں ایسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اخوان ہوں گے، بھائی، حقیقی بھائی، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، حسد، جلن یا کسی بھی قسم کے بغض و عداوت سے پاک صاف ہوں گے۔ جنت میں کسی گندی بات اور بری بات کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، وہ پاکیزہ جگہ ہے، وہاں پاکیزہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں کی ہر چیز پاکیزہ ہوگی، پاک صاف ہوگا، کسی بھی قسم کی گندگی نہیں ہوگی، ہمارے منہ سے تھوک نہیں آئے گا، پیشاب پاخانہ نہیں ہوگا، عورتوں کے لیے جو حیض و نفاس والے معاملات ہیں وہ اس سے پاک ہوگی، ناک سے ریٹ نہیں آئے گی، جو کھانا پینا انسان کے جسم میں جائے گا وہ ڈکار کی اور پسینے کی شکل میں آئے گا، اور وہ پسینہ بھی مشک عنبر سے زیادہ بہتر خوشبودار ہوگا۔ یہاں ایک بحث یہ کی ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ حدیث پہ آیت پیش کر کے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ تفصیلی گفتگو کی ہے۔ یہاں پل صراط سے متعلق جو وضاحت کی ہے کہ
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو وہاں گزرنا ہی ہے، اس پر آنا ہی ہے۔ اس کے متعلق یہی تفسیر راجح ہے کہ اس سے مراد پل صراط ہے۔ بعض لوگوں کا جو یہ قول ہے کہ اس سے جہنم میں داخلہ مراد ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہی ہے کہ تمام لوگ اس پر آئیں گے اور ایمان والے وہاں سے اپنے اعمال کے مطابق گزر جائیں گے۔ خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو وہاں سے گزرنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یرد الناس النار كلهم، کہ سارے کے سارے لوگ جہنم پر آئیں گے، ثم يصدرون عنها بأعمالهم، پھر اپنے اعمال کے مطابق اس سے گزر جائیں گے، اس سے لوٹ جائیں گے۔ یہ حدیث کچھ علماء نے حسن کہا ہے، علامہ البانی اور دوسرے لوگوں نے صحیح کہا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہاں جو آنے کا تذکرہ کیا ہے، یہاں عمومی طور پر بھی ذکر کیا ہے اور خصوصی طور پر بھی۔ عمومی طور سے سارے لوگ آئیں گے، کافر، منافق، مشرک، مسلمان، اور خصوصی طور پر مومنین کا جو تذکرہ کیا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری اور اپنے ایمان اور عمل کے اعتبار سے اسے پار کر جائیں گے۔ یہ پل صراط اللہ تعالیٰ کیوں لگائے گا، اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ تو بعض علماء نے اس کی متعدد حکمتیں بیان کی ہیں۔ یہاں سرسری طور سے اختصار کے ساتھ میں دو ایک حکمت بیان کر دوں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے انصاف اور عدل کا اظہار، تاکہ اچھے برے، صاحب ایمان، صاحب کفر یہ ظاہر ہو جائے۔ اب جو لوگ جنت میں جا رہے ہیں اس میں بھی ایمان کے الگ الگ درجات کے ہیں، انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین، تبع تابعین، پھر ان کے بعد کے لوگ، ان کے بعد کے لوگ، اور ہم جیسے اہل ایمان اللہ ہم کو بھی پل صراط آرام سے پار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ مقام عطا فرمائے۔ تو ایسے لوگ جو ایمان میں کمزور ہیں وہ مشکل سے جائیں گے، تو گویا یہ برق رفتاری سے گزر جانا، پرندوں کی رفتار سے گزرنا، اور جانوروں کے دوڑنے کی، انسان کے دوڑنے کی، چل کر پھر اس کے بعد گھسٹ کر، یہاں ایمان کے درجات کا فرق اور امتیاز ہو رہا ہے۔ اس میں اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے، جو جس درجے کا ہے اس کو اتنا انعام اور اتنا اعلیٰ مقام دیا، اور جو گھسٹ کر جائیں گے انہیں بھی گویا کچھ جہنم کے نیچے جو جل رہی ہوگی اس کی سوزش اور تپش محسوس ہوگی، تو گویا ان کے کچھ جو برے عمل ہیں وہ جو ہے صاف ہو جائیں گے، اور جو مومنین گر جائیں گے اور بعد میں نکالے جائیں گے تو اپنے گناہوں کا کچھ عوض پائیں گے، اور اس سے صفائی پانے کے بعد وہ جنت کے لائق ہو پائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل، جو ابھی میں نے بیان کیا، دوسری بات، پہلا تو یہ کہ مومن اور کافر میں اور دوسرے لوگوں کے درمیان فرق بھی ہوگا واضح۔ اسی طرح متقی پرہیزگار لوگوں میں جس نے جتنی اطاعت کی، بقول شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے، کہ شریعت کو اختیار کرنے میں دنیا میں جو بندے جتنی جلدی کرتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جو دنیا میں اللہ کے احکامات کو، قرآن و حدیث کو ماننے میں، اس پہ عمل کرنے میں جتنی تیزی اختیار کرتے ہیں، پل صراط پر وہ اتنی تیزی سے گزریں گے، پار کریں گے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پل صراط سے، جہنم کے اوپر کے اس راستے سے ہم تیزی سے گزر سکیں، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز راستے سے ہم برق رفتاری سے گزر سکیں، تیز رفتاری سے گزر سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر چلنے میں ہم کو تیزی دکھانی چاہیے، سبقت دکھانی چاہیے۔ تو یہاں مومنین میں بھی جو جتنے اطاعت شعار ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کچھ نیک کام کرتے ہیں، کچھ گناہ کا کام کرتے ہیں، ان کے درمیان بھی تفریق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی، اور ان میں جو زیادہ گنہگار ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، جو ظالمین کے زمرے میں آئیں گے، جیسا کہ قرآن میں کہا ثم ننجی الذین اتقوا، کہ متقی پرہیزگار لوگوں کو تو ہم اس سے نجات دے دیں گے، بچا لیں گے، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور گھٹنوں کے بل ظالمین کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ تیسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں سے جو کچھ وعدہ کیا ہے، رب العالمین اسے ان کی آنکھوں کے سامنے دکھا دے گا کہ وہ جہنم کو دیکھیں گے اور پل صراط کو عبور کر جائیں گے۔ ہاں، اور اس وقت جب وہ پل صراط کو پار کر لیں گے، نجات پا جائیں گے، اس وقت کہیں گے الحمدللہ الذی نجانا منک، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اے جہنم تجھ سے ہم کو نجات دے دی، بعد الذی ارانا کا، ارانا کے بعد اس کے کہ اللہ نے تیرا دیدار اور تیری شکل و صورت ہمیں دکھا دی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دے دی۔ لقد اعطانا اللہ ما لم یعط احدا، یقیناً اللہ نے ہمیں وہ عطا کیا ہے، وہ نعمت اور انعام دیا ہے جو کسی اور کو نہیں نوازا ہے۔
یہ پل پار کر جانے والے متقی پرہیزگار لوگ کہیں گے. یہ دارقطنی، امام دارقطنی، امام حاکم وغیرہ نے اسے نقل کیا ہے. اور امام حاکم نے، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے شرح العقیدۃ الطحاویہ کی تخریج میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اس حدیث میں وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں ان کی فضیلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر انعام یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کس قدر انعام کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر اس چیز پر جس پر ایمان لانا ضروری ہے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، پھر اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.